ان کا جو ذمہ دار اصل ذمہ دار ہے وہ ہمارا نتھو پہلوان ہوا کرتا تھا جو کہ امیر بلاج کا پردادا تھا. یہ چلی وہ بارڈر کے لوگوں سے چلی. ٹیفی بٹ ہے, گوگی بٹ ہے, ان کا ایک بھائی ہے خواجہ شکیل, اور یہ سارے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کے اوپر سر پہ اوپر ہاتھ رکھے گئے تو یہ پھر جا کے یہ بڑے پہلوان بدماش بنے. اور یہاں پہ یہ بندے مارتے تھے اپنے مقاصد کے لیے, ان کے مقاصد کے لیے, اپنے بڑوں کے مقاصد کے لیے, اور وہاں جا کے پھر علاقہ غیر میں پناہ لیتے تھے. وہاں پہ جو پولا سنیارا تھا اس کا اڈا تھا پراپر جو ان کو پناہ دیتا تھا, اور وہاں پہ ہمارا قانون جو ہے اس کی رسائی نہیں تھی. نرگس نے اپنے خامد جو پہلا تھا توتو اسے کہتے تھے, اسے جان چھڑوانے کے لیے اس نے عابد باکسر کے ساتھ رابطہ کیا. تو اس نے واقعی ملنگی مارا تھا. وہ بڑا بدنام زمانہ بدماش تھا, شادرہ میں آ کے وہ وارداتیں کرتا تھا. پھر اس کو اور شوق چڑھا اور یہ پھر ان انڈر ورلڈ کے ساتھ مل گیا. یہ جو ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ ہے, یہ سارے سلسلے اسی طرح سے. اس سے جان چھڑانے کے لیے پھر اس نے طاہر پرنس سے رابطہ کیا. عابد باکسر کو جب پتہ چلا اس نے کہا کہ کھادی تو میرا ہے, تو مینو مروانا سے ادھر میری سپاری پڑھاتی, اس وجہ سے اس نے اس کو مارا تھا. لاہور میں امیر بالاج ٹیپو کے قتل کے بعد سے لاہور کے انڈر ورلڈ کو کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور یہ ڈسکشن بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ دشمنی سٹارٹ کہاں سے ہوئی, کون کون سے گینگز انوالو ہیں, اور آج قانون اگر موجود ہے تو پھر یہ گینگز کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور تحقیقات میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کھل کر دشمنیاں خاندانوں کو, 4 نسلوں کو اجاڑ گئی یہ دشمنیاں. میرے ساتھ اس وقت اشرف مہتاب صاحب موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اور کرائم کی بہت گہرائی سے نظر رکھے ہوئے ہیں, اسپیشلی اس دور میں جب ان دشمنیوں کا آغاز ہوا. گوگی بٹ, ٹیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکاں والا, بلا ٹرکاں والا, اور اس طرح کے بہت سے ناموں سے شناسا ہی نہیں ہے, بلکہ ان دشمنیوں کو کور کرتے ہوئے بہت سی دھمکیاں بھی جو ہے وہ فیس کر چکے ہیں. تو بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ساری دشمنی کا, اسپیشلی لاہور کے انڈر ورلڈ میں شروع ہونے والی اس دشمنی کا آغاز ہوا کہاں سے اور کون کون انوالو تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ تو کافی اس مشکل دور میں کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دشمنی کا آغاز جو ہے وہ زن, زر اور زمین سے ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ان دشمنیوں کا آغاز کیسے ہوا, کون کون ذمہ دار ہے, کیا آج قانون اتنا مضبوط ہے یا پھر گینگسٹر زیادہ مضبوط ہیں؟ بہت مہربانی, شکریہ. سب سے تو پہلے ان کا جو ذمہ دار اصل ذمہ دار ہے وہ ہمارا قانون ہے, اور قانون نافذ کرنے والے وہ ادارے ہیں جن کا اصل میں کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ معاشرے میں جرائم کو ختم کریں. ٹھیک. لیکن ماضی کے اگر نظر دوڑائیں تو یہ جتنے آپ نے نام لیے ہیں, یہ جنہوں نے قانون کا نفاذ کرنا تھا اور ان کو روکنا تھا جرائم سے, وہ ان کے مخبر بھی رہے ہیں. ڈی ایس پی, ایس پی لیول کے جو افسر تھے وہ ان کے مخبر رہے, جو ان کو آ کے ایک دوسرے کی مخبریاں دیتے تھے. مثلا ایک گروپ کو ایک مخبری دوسرے کی دی, دوسرے کو جا کے تھی اس کی دی. 2 پہلوان جب لڑ رہے ہوتے ہیں کھاڑے میں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے کچھ پٹھے بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے آگے چل کے وہ پہلوانی کرنی ہے اور پہلوان بننا ہوتا ہے. تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بڑے پہلوان ہمارے سر پہ جنہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, جن کے ہم پٹھے ہیں جرائم کی دنیا میں. اصل پہلوانی اللہ معاف کرے وہ تو ایک بہت ہی اچھا مشغلہ تھا, اور اس وقت میں جب کسی کے گھر میں پہلوان کوئی بنتا تھا تو بڑا فخر ہوتا تھا پورے علاقے کو کہ یہ ایک طاقتور آدمی ہے. لیکن یہ جو جرائم کے پہلوان تھے, ان کے حوالے سے لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن بولتے نہیں تھے کیونکہ وہ بیچارے طاقتور نہیں تھے نا. عام لوگ جو ہوتے تھے وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی ہوتی, نہیں بولتے تھے. تو یہ جو سٹارٹ ان کا ہوا, یہ بہت کوئی 40-50 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ایک نتھو پہلوان ہوا کرتا تھا جو کہ امیر بلاج کا پردادا تھا. ٹھیک ہے. یعنی بلا ٹرکاں والے کا جو باپ تھا وہ پہلوان تھا, اور جو پہلوان اس وقت اندرون لاہور کے تھے وہ ساتھ احساس بھی کرتے تھے غریبوں کا اور اس کا. تو جب کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی تھی تو وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے اس کو ختم کریں اور لوگوں کو جائے پناہ جو ہے وہ ملے اور یا انصاف ملے. تو اسی وجہ سے وہ پھر چلتا رہا. وہ بھی اس وقت جو سلسلہ چلا تو وہ قتل ہوئے. اس کے بعد ان کے بیٹے تھے جو بلا ٹرکاں والا تھے, تو انہوں نے پھر وہ جو بیڑا سنبھالا اور اپنا کاروبار جو تھا ٹرکوں کا وہ شروع کیا. اور سب سے پہلے ان کی جو دشمنی چلی وہ بارڈر کے لوگوں سے چلی, اور بارڈر کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ دور میں ان کا کس طرح کا کاروبار تھا, اور ان کو اسی وقت سے عروج ملا. میں ابھی بھی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جن کو بالکل گو ہیڈ دے دیا گیا تھا اس وقت کہ آپ یہ جو ہے غیر قانونی کام ہے, ہیروئن ہے, جو بھی اسمگل کریں, آپ بارڈر پار کریں, اس کو اسمگل پیسے کمائیں.
تو اسی دور میں پھر وہ بڑے بڑے خاندان بنے جو کہ بعد میں جا کے ایک بڑے سیاسی قادور وہ شخصیات بھی بنی. تو اسی وجہ سے چونکہ یہ ان کا ٹرکوں کا کاروبار تھا تو ٹرکوں کے کاروبار کے اندر بھی اسی طرح کے کام ہوتے تھے, مختلف اشیاء جو ہوتی تھی ان کی سمگلنگ ہوتی تھی, اور اس میں یہ بھی سارا کچھ اسی میں ہوتا تھا. تو ان کی آپس میں دشمنیاں رہی ہیں جو ابھی امیر بلاج نے آ کے جس سے صلح کر کے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے ان کے ڈیرے پہ جا کے معافی مانگ کے صلح کر کے تو اس کو ختم کیا اور وہ ختم ہو گئی. لیکن یہ جو گوال منڈی کی دشمنی ہے, یہ خاص طور پہ جو شالمی اور گوال منڈی کی 3-4 گلیوں کے اندر جو چلا ہے سلسلہ, یہ بھی کوئی اتنا نیا نہیں, یہ بھی بہت پرانا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں طریف گلشن یعنی خواجہ طریف گلشن عرف طیفی بٹ ہے, اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ ہے, ان کا ایک بھائی ہے خواجہ شکیل, گو کہ اس کا اتنا نام نہیں ہے لیکن وہ بھی انہی کا بھائی ہے. ایک ان کا بہنوئی ہے خواجہ ندیم وائی, جو آج کل انہی کی طرح وہ بھی غائب ہے. اور یہ سارے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کے اوپر سر پہ اوپر ہاتھ رکھے گئے تو یہ پھر جا کے یہ بڑے پہلوان بدماش بنے. سب سے پہلے جو ٹرکا والا خاندان تھا اس کے اوپر نون لیگ کا ہاتھ تھا, اور وہ ہمیشہ سے نون لیگ کے ساتھ رہے. ان کے دادا سے لے کے پردادا سے لے کے پہلے وہ دوسرے, اور اس کے بعد اس کے دادا سے لے کے اس کے والد اور باقی. لیکن اس دوسری طرف انہوں کو جو دوسرا خاندان تھا, یہ جو خواجہ صاحب کا خاندان تھا, تو ان کو بھی کوئی ضرورت تھی کہ کسی طرح ان کے اوپر بھی کوئی سیاسی ہاتھ آئے تاکہ ان کے بھی کام جو ہیں وہ بھی ہوں. تو پھر ان کے اوپر بھی ہاتھ آیا, اور وہ یہی مسلم لیگ نون کا آیا, کیونکہ گوال منڈی سے بنیاد ہے مسلم لیگ نون کی, تو وہ پھر وہیں پہ وہ رہنے والے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ شاید سیاست دانوں کو بھی ان گینگز کے ساتھ بنا کے رکھنا مجبوری ہوتی ہے, بالکل ایک کو بھی دوسرے کو بھی بالکل ایسے ہی تھا اس وقت. تو یہاں تک تھا کہ جو تعلیمی ادارے تھے وہ ہماری بڑی بڑی جرائم کی نرسریاں بن گئی ہوئی تھیں. یونین کے نام کے اوپر جو ان کے لیڈر تھے, ان سے یہ جو یہ بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, پہلے پی ایس ایف تھی, پھر ایم ایس ایف آئی بیچ میں سے, پھر وہ جب مزدور وٹو صاحب آ گئے تو انہوں نے اپنا ایک گینگ بنایا جس میں چودھری امین اور باقی تھے. پہلے چودھری عاطف تھا, پھر چودھری عابد تھا, پھر ارشد امین چودھری آ گیا اس میں. تو یہ ان کی پہلے دوستیاں نہیں, آپس میں بڑے گہرے دوست ہوتے تھے. بعد میں جب یہ کلیشز ہوئے تو ان کی آپس میں دشمنیاں ہو گئی ایک دوسرے کو, پھر انہوں نے قتل کو گارے شروع کر دی. تو یہ 2 علیحدہ گینگ تھے. ایک پرائیویٹ گینگ تھا جیسے بابا اور نیفا ہے, اور اس کے ساتھ باقی پولا سنیارا ہے, پھر آپ کہہ لیں ناجی بٹ ہے, مایوں گجر ہے. یہ آپ اگر سراؤنڈنگ دیکھیں تو یہ جو لاہور, شیخ پورہ, گجرانوالہ, سیالکوٹ, یہ اس کے یہ سارے نام ہیں بہت بڑے بڑے, اور یہ ان کی بڑی دہشت ہوتی تھی. جو اس وقت یہ پولا سنیارا جس کو کہتے ہیں نا, بولا سنیارا, برف کا پٹا لگایا کرتا تھا وہاں سیالکوٹ میں, تو اس کی ایک لڑائی ہوئی جس سے یہ بدماشی اس کی شروع ہوئی. اور جو وہاں پہ وہ ہمایوں گجر تھا جس کا نام ایک بڑا فلمیں بھی ان کے نام پہ بنی ہیں, تو اس کی ماں والدہ جو تھی وہ برتن مانجا کرتی تھی لوگوں کے گھروں میں جا کے. جب میں نے یہ سٹوری کی مجھے بڑا شوق ہوا, تو یہ وہاں سے بدماش بنا اور اس کا بڑا نام ہوا. پھر یہ ناجی بٹ کے ساتھ ملا, اور یہ یہاں پہ یہ کرتے تھے کہ ان کو پروٹیکشن ملتی تھی انہی گروپوں کی طرف سے, اور یہاں پہ یہ بندے مارتے تھے اپنے مقاصد کے لیے, ان کے مقاصد کے لیے, اپنے بڑوں کے مقاصد کے لیے, اور وہاں جا کے پھر علاقہ غیر میں پناہ لیتے تھے. وہاں پہ جو پولا سنیارا تھا اس کا اڈا تھا پراپر جو ان کو پناہ دیتا تھا, اور وہاں پہ ہمارا قانون جو ہے اس کی رسائی نہیں تھی کیونکہ علاقہ اس وقت غیر تھا, اس کا اپنا ایک جرگہ سسٹم تھا, اپنا ایک تعلق تھا. تو وہاں سے یہ لوگ آتے تھے, یہاں پہ ان کو جو ٹاسک ملتا تھا یہ پورا کرتے تھے, وہاں جا کے پناہ لیتے تھے. اس کے اندر جیسے آپ نے کہا زر, زن اور زمین دونوں شامل, یہ تینوں ہی شامل ہیں. اچھا, اب یہ جو بڑے بڑے بدماش تھے, نامی گرامی تھے, ان کو اداکاروں سے عشق بھی ہوتے تھے. اچھا, اور اس میں بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں. میں ایک ایسی اداکارہ کو جانتا ہوں جس کا نام نرگس ہے, تو اس کی وجہ سے بھی 1-2 جو بدماش قتل ہوئے ہیں. اور یہ جو پولیس کے بڑے 1-2 نام ہے, عابد باکسر, یہ بڑے ان کے قریب رہتے تھے, ان کے گھر میں آنا جانا اور اس طرح سے رہنا جیسے دماد ہوتے ہیں. یہ ہم نے ایک دفعہ جب نرگس کو مارا اور اس کے بال موڑ دیے عابد باکسر نے, تو وہ تھانے میں آ گئی اپنی ماں کے ساتھ, ٹاؤن شپ تھانے میں, ادھر وام تلکا جو تھا, تو وہاں ہم لوگ گئے. تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ ماں جی تسی یہ دسو کہ عابد باکسر اگر ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਘਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ادی شدی کر لی. حالانکہ ایسا نہیں تھا. نرگس نے اپنے خامد جو پہلا تھا, حافظ آباد سے اس کا تعلق تھا, توتو اسے کہتے تھے جو الٹا نام تھا, اس سے جان چھڑوانے کے لیے, اس کا بھی یہ فلم انڈسٹری سے تعلق تھا, تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس نے عابد باکسر کے ساتھ رابطہ کیا. عابد باکسر اس وقت بڑا قدور وہ بن گیا تھا, ایس ایچ او لگتا تھا کیونکہ اس نے ملنگی مارا ہوا تھا. ایک مثال اکثر لوگ دیتے ہیں, اور تو کیڑا بدماش, تو ملنگی ماریا ہے. تو اس نے واقعی ملنگی مارا تھا. وہ بڑا بدنام زمانہ بدماش تھا, شادرہ میں آ کے وہ وارداتیں کرتا تھا اور اس طرح کی. تو اس وقت یہ نیا چونکہ عابد باکسر اس کو اس لیے کہتے ہیں
کہ یہ سپورٹس بیس پہ گورنمنٹ کالج میں اس کو داخلہ ملا تھا، باکسر تھا یہ، تو وہاں سے پڑھ کے نکلا تھا، پیچھے سے بیک گراؤنڈ بھی اچھی تھی، کھاتے پیتے گھر کا بھی تھا، تو اس کو پھر یہ شوق چڑھا کہ میرا کوئی نام ہونا چاہیے، تو اس کو پھر ٹاسک دیا، ایس ایس پی اس وقت ہوتے تھے حبیب الرحمان صاحب، جو بعد میں آئی جی بن کے ریٹائر ہوئے، تو اس نے وہ ٹاسک لیا اور جا کے اس کو مار دیا، تو اس کا نام ہو گیا، بڑا اس کا نام آیا، پھر اس کے بعد اس کو پروموشن ملی اور اس کے بعد یہ ایس ایچ او لگتا رہا، اور یہ پہلا ایس ایچ او میں نے دیکھا اس دور میں جس کے پاس پجیرو ہوا کرتی تھی اور بڑا مطلب قیمتی کپڑے پہنتا، انڈر ورلڈ کی وجہ سے تھا، انڈر ورلڈ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر اس کو پروٹیکشن ملی ایک سیاسی جماعت کی، تو اس کو ٹاسک دیے جاتے رہے، یہ پولیس مقابلے کرتا رہا، بعد میں یہ مکر گیا جی مجھ سے زبردستی، حالانکہ زبردستی کسی سے کوئی کچھ نہیں کرواتا، پھر اس کو اور شوق چڑھا اور یہ پھر ان انڈر ورلڈ کے ساتھ مل گیا، یہ جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ ہے ان کے ساتھ اس کا پھر کوئی لیگ ہو گئی، تو ایک دفعہ ایک بہت بڑے بندے کا مرڈر ہوا، تو جو وہاں سے ایک ہتھیار ریکور ہوا جس سے مارا گیا تھا، وہ ایک سرکاری ہتھیار تھا، وہ پتہ چلا کہ یہ تو اسی کا ہی ہے، عابد باکسر، تو اس کے بعد پھر یہ اس کے اوپر سختیاں آئیں اور یہ پھر اس کے بعد دبئی بھاگ گیا اور وہاں بھی ان کی پروٹیکشن میں رہا، تو یہ سارے سلسلے اسی طرح سے۔ اب اس میں دیکھیں نرگس نے جب اس سے جان چھڑانے کے لیے عابد باکسر سے تعلق بنایا، پھر اس سے جان چھڑانی پڑی، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے پھر اس نے طاہر پرنس سے رابطہ کیا، یہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا، بدماش بن گیا، اور یہ وہاں پہ رہتا تھا، یہ جو ہے آپ کہہ لیں بلال گنج میں، تو پھر اس سے رابطہ جب ہوا تو اس کا پتہ چل گیا عابد باکسر کو، عابد باکسر کو جب پتہ چلا اس نے کہا یہ کھادنی تو میرا ہے، تو مینو مروانا سے ادھر میری سپاری پڑھاتی، تو اس وجہ سے اس نے اس کو مارا تھا، پھر اس کو پھینٹی لگائی اور سارا یہ سلسلہ ہوا، اور اس کو طاہر پرنس کو واقعی وہ میں ایک بدماشی اپنی طرف، واقعی وہ پرنس تھا، خدا کی قسم اتنا خوبصورت نوجوان، قد بھی اس کا اتنا، اور بالکل ایسے پرنس کی طرح سے اس کا کلر شلر ڈھول ڈال ڈریسنگ ساری، لیکن وہ اس برے چکروں میں پڑ گیا، تو اس نے بھی مجھے دھمکیاں لگائی جب اس کے خلاف میں نے لکھا